بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ دعوت حق کی آزمائش کا معاملہ ہو یا میدان جنگ میں کفار سے قتال درپیش ہو، اللہ کی یاد ہی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ذکر کثیر کی برکت سے انسان کو دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت سکون قلب حاصل ہوتی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے آج مخلوق خدا لاکھوں اور کروڑوں روپے صرف کر رہی ہے، جس کی خاطر بے شمار لوگ اپنی دنیا اور دین تک برباد کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ نعمت کسی بازار یا مزار سے نہیں ملتی، نہ کسی درگاہ یا خانقاہ سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو سکون قلب تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت دنیا اور آخرت میں شدید خسارے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں تنگ زندگی سے مراد صرف رزق کی تنگی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کروڑ پتی بھی ہوگا تو اسے سکون قلب میسر نہیں آئے گا، اگر کوئی ملک کا فرما روا ہوگا تو بھی اسے چین نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا۔ جس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر شیطان مسلط کر دیا جائے، اسے دنیا میں سکون اور چین کیسے میسر آ سکتا ہے، اور پھر اس کی آخرت کی بربادی میں کون سی کسر باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسی حالت سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کی حدیث نمبر 12۔ کسی دوسرے کے لیے مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے پھر دوسرے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه، رواہ الترمذی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔